کہا جاتا ہے زمانوں زمانے پہلے نیلے پہاڑوں اور چاندی جیسے دریا کے درمیان ایک جادوئی سلطنت آباد تھی۔ اس سلطنت کے محلات سنگ مرمر سے تراشے گئے تھے، گلیوں میں خوشبو بکھرتی تھی اور فضا میں ساز و سرود کی گونج رہتی تھی۔ سورج جب محل کی دیواروں پر پڑتا تو یوں لگتا جیسے سونا پگھل کر بہہ رہا ہو۔ ہر طرف خوشحالی تھی اور لوگ اپنے بادشاہ اور ملکہ پر ناز کرتے تھے۔ مگر اس سلطنت کی اصل روشنی ایک نازک دل شہزادی تھی، اتنی نرم طبع، اتنی شفیق کہ جیسے اس کے وجود سے روشنی اور سکون پھوٹتا ہو۔ وہ محل کی دیواروں سے زیادہ باغوں اور جنگلوں کو پسند کرتی تھی۔ وہ تتلیوں سے باتیں کرتی، پرندوں کے گیت سنتی، زخمی ہرنوں کے زخم صاف کرتی اور ندی کے کنارے بیٹھ کر مچھلیوں سے باتیں کرتی۔ لوگ حیران رہ جاتے، شہزادی تو گویا جادو جانتی تھی، یہ جانور اس سے کیوں مانوس ہے؟ شہزادی ہنستی اور کہتی، محبت وہ زبان ہے جو ہر دل سمجھتا ہے، چاہے وہ انسان کا ہو یا پرندے کا۔ کہتے ہیں کہ اس کی آواز میں جادو تھا، جب وہ پرندوں سے بات کرتی تو ہوائیں تھم جاتی اور جب وہ ہنستی تو کلیاں کھل اٹھتی۔ لیکن بادشاہ اور ملکہ کو فکر تھی، وہ سمجھتے تھے کہ شہزادی سلطنت کے امور سے غافل ہے۔ دربار میں ایک دن بادشاہ نے فرمایا، اگر یہ یوں ہی جنگلوں میں پھرے گی تو کبھی راج کرنے کے قابل نہیں ہوگی، اب اسے محل کے اندر ہی اس کی دنیا دی جائے گی۔ یوں بادشاہ نے حکم دیا کہ قلعے کے اندر ایک طلسمی باغ بنایا جائے، ایسا باغ جو دنیا کے کسی اور مقام پر نہ ہو۔ درخت سونے کے پتوں سے جگمگائیں، پھول چاند کی روشنی سے کھلتے اور چشمے نقرئی پانی بہاتے۔ مگر ایک افسوسناک پہلو تھا، اس باغ کے سارے پرندے، جانور، ہرن اور تتلیاں قید تھیں۔ پنجرے سونے کے تھے مگر پنجرے ہی تھے۔ شہزادی جب اس باغ میں داخل ہوئی تو پہلے تو حیران رہ گئی، ہر چیز حسین مگر خاموش، پرندے موجود مگر گیت غائب تھے، ہرن سامنے مگر آنکھوں میں خوف، تتلیاں قید اور خوشبو مرجھائی ہوئی تھی۔ اس رات وہ بہت روئی، وہ بولی، یہ باغ جادوئی تو ہے مگر اس کی جادوگری میں دکھ چھپا ہے، محبت کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ مگر اس کے آنسوؤں کے ساتھ ہی سلطنت پر ایک دن اندیکھا سایہ چھا گیا۔ اگلی صبح آسمان پر سورج کی روشنی مدھم تھی، بادلوں نے چاند کو چھپا لیا، فصلیں خراب ہو گئی، دریا کا پانی کڑوا ہو گیا اور محل کی دیواروں پر سنہرا رنگ زنگ آلود ہونے لگا۔ لوگ کہتے شاید کوئی بددعا ہے، فطرت ہم سے ناراض ہو گئی ہے۔ اور پھر ایک دن جب پوری سلطنت اندھیروں میں ڈوبی تھی، شہزادی نے خواب دیکھا۔ اس خواب میں وہ ایک بے حد وسیع جنگل میں کھڑی تھی، جہاں ہر درخت روتا تھا، ہر پرندہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور فضا میں غمناک صدا گونج رہی تھی۔ اچانک ایک سفید پرندہ اس کے سامنے آیا، اس کی آنکھوں میں روشنی تھی اور اس نے انسانی آواز میں کہا، اے نرم دل شہزادی، محبت قید میں دم توڑتی ہے، بادشاہ کا حکم ہماری آزادی چھین چکا ہے، اس لیے تمہاری سلطنت پر اندھیرا چھا گیا۔ یاد رکھو، جب فطرت روٹھ جائے تو تخت و تاج کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ شہزادی چیخ کر جاگ اٹھی۔ اگلی صبح وہ خود باغ میں گئی، اس نے سونے کے تالے توڑے، زنجیریں کاٹی، پنجرے کھول دیے۔ جیسے ہی پہلا پرندہ آزاد ہوا، فضا میں ایک نغمہ گونجا، ایسا کہ آسمان لرز اٹھا، تتلیاں اڑنے لگیں، ہرن دوڑنے لگے، درختوں نے سبزہ اوڑھ لیا، اور تب ایک طلسمی بارش ہونے لگی۔ آسمان سے چمکیلے قطرے گرے جو زمین پر پڑتے ہی سونا نہیں بلکہ سکون بن جاتے۔ فصلیں لہرانے لگیں، دریا میٹھے ہو گئے اور محل کی دیواروں نے پھر روشنی سنبھال لی۔ بادشاہ نے یہ منظر دیکھا اور خاموشی سے کہا، شاید حکومت تخت سے نہیں دل سے چلتی ہے۔ شہزادی نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا، محبت دی جائے تو لوٹ کر برکت بن جاتی ہے۔ اس دن سے سلطنت کا قانون بدل گیا، کوئی بھی مخلوق چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، قید نہیں کی جائے گی۔ فطرت کی آزادی ہی سلطنت کی اصل طاقت ہے۔ یوں وہ سلطنت پھر سے خوشحال ہو گئی، پرندوں کے گیتوں سے، تتلیوں کے رقص سے اور ایک شہزادی کے نرم دل کی محبت سے۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ اس کائنات میں صرف انسانوں کو ہی محبت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ جانور، پرندے اور ہر مخلوق کو پیار اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پرندوں کو، جانوروں کو قید نہ کریں، کیونکہ ان کی خوبصورتی صرف آزادی میں ہی ہے۔
आजादी हर किसी को प्यारी होती है, इसलिए किसी को कैद करके, खास तौर पे किसी बेजुबान जानवर या परिंदे को कैद कर उसकी आजादी मत छीनिए। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको इसी तरह की मजेदार कहानियां सुनने को मिलती रहें।